ساری کائنات کو صاف ستھرا اور مزکا اور اللہ کی پسند کے لائق بنانے کے لیے روزے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقدس اور مطہر اور پاکیزہ بنایا اور صرف مسلم قوم ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو دیگر اقوام اور مذاہب ہیں ان مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ جینیوں میں، پارسیوں میں، بودھ مذہب میں، اسی طرح سے ہمارے ملک کے جو ہندو بھائی ہیں ان کے یہاں بھی آپ نے لفظ کا استعمال سنا ہوگا کہ ہمارے برت چل رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کیلے سیب فروٹ کھانے سے اٹھ کر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، انڈ کھانے سے ٹوٹتا ہے۔ ہم مال پورا پیتے ہیں، روزہ باقی رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لیکن بہرحال روزے کا تصور ہر مذہب میں ہے، حتیٰ کہ یہ تو مذاہب کا معاملہ ہے۔ دربن وغیرہ کے علاقے میں جو افریقہ کے علاقے ہیں وہاں 6 مہینے کے لیے جانور اپنے بل میں گھس جاتا ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکل کے واپس آتا ہے تو اس کی کھال، اس کا سارا اوپر کا حلیہ بدلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو اندر وہ گھسا ہے وہ اس کا تمام مخلوق میں چلنے پھرنے کا جو معاملہ تھا وہ اس سے بچ کر کے اور گویا کہ اس نے روزے کا اہتمام کیا۔ ایک بہت بڑا عیسائی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ایلف گال، امریکہ کا، یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑے بڑے مریضوں کا علاج، جن کو شوگر تھی، کینسر تھی، اسی طرح سے دل کے امراض کے وہ شکار تھے، پیٹ کے امراض کے شکار تھے، میرے نسخے میں تو دوائی کے ساتھ 30 دن کے روزے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہ میرے علاج میں بالکل متعین ہے۔ دوائی دوں گا لیکن دوائی کے ساتھ 30 روزے، چاہے رمضان چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں۔ اور وہی لکھتا ہے کہ ایسے لوگ جو ڈائلیسس پہ تھے اور جو شوگر کے اس معیار پر تھے کہ لوگوں نے ان کو بالکل کالعدم کہہ کر یہ کہہ دیا تھا اپنے گھر خدمت کر لو، اس روزے کی برکت سے میں نے ان سے یہی کہا کہ مسلمانوں کی ٹائمنگ معلوم کر لو، میسنجر آف اسلام نے جو ٹائمنگ بتائی ہے اس ٹائم کا لحاظ رکھو، کب سے چھوڑنے کے لیے کہا، کب افطار کرنے کے لیے کہا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور 30 دن کے روزے رکھ کے دوائی کھا کے میرے پاس آؤ، تمہارا علاج اگر درست نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ سمجھے جی؟ تو اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ خالص اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ ان اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ جو پہلو ہے وہ ہمارے نفع کا ہے، ہماری صحت کا ہے۔ 11 مہینے پیٹ میں جو گندگیاں جمع ہو جاتی ہیں بے تحاشا کھا کر پی کر، تو ان گندگیوں کی اوور ہالنگ، ان کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے اعتبار سے تو یہ رکھی، اور روح کے اعتبار سے تو اللہ اکبر کیا برکات اترتی ہیں کہ کیسا بھی فاسق فاجر آدمی ہو، مہر ہی لگ چکی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ورنہ تو رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی کیسا بھی انسان جو ہے وہ اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ روح کو بھی تازگی ملتی ہے اور بدن کو بھی تازگی۔ یہ روزہ اصل میں ہے کیا؟ روزہ جو ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ساری اسلامی زندگی کا کنٹرولر ہے ہمارا روزہ۔ ساری اسلامی زندگی کو کنٹرول کرنے والا کون ہے بھائی؟ روزہ ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی سوغات عمل، تو اس کی شروعات جو کی تو میں نے اس کا عنوان پہلا ہی لگایا۔ وہ کتاب کیا لکھی؟ سن 1999 میں میری تقریر آتی تھی آل انڈیا ریڈیو پر، تو اس میں جو روزے سے متعلق وہاں بیانات ہوئے بنگلور میں، تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے علی مرتضیٰ، وہ یوں کہنے لگے مولانا یہ مضمون تو ہمارے پاس آن لائن تو محفوظ رہے گا ریکارڈ میں، لیکن آپ اس کو اللہ کے بندوں کے لیے لکھ دیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو لکھا ہوا ہے، لکھ کے ہی میں نے اس کو بولا ہے۔ کہا جی اس کو کتاب کی شکل میں چھپا دے تو بہت رفع ہوگا۔
تو انہوں نے وہاں انگلش میں بھی چھپوایا اپنے خرچے سے، ہم نے یہاں بھی چھپوایا۔ تو اس کا پہلا عنوان ہے کائنات کا بقا 2 روزوں پر منحصر ہے۔ یعنی جو کائنات ٹکی ہوئی ہے نا، چاند وقت پر نکل رہا ہے، سورج وقت پر نکل رہا ہے، اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں، زمین خزانے اگل رہی ہے، تو یہ کہاں پہ ٹکا ہوا ہے؟ 2 روزوں پر، ایک چھوٹا روزہ اور ایک بڑا روزہ۔ چھوٹا روزہ کون سا ہے؟ چھوٹا روزہ جو ہے وہ ہے جس کو آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ رکھ رہے ہیں۔ یہ بڑا روزہ نہیں ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب میں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ بھائی جب تم سحری میں روزہ رکھ لو تو آنکھ کی حفاظت کیا کرو، کان کی حفاظت کیا کرو، زبان کی حفاظت کیا کرو، زبان سے غیبت چغلی نہ ہو، کان سے غلط سننا نہ ہو، زبان سے غلط بولنا نہ ہو۔